बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे बड़े अहम केस के हवाले से, और वो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ ये आमदन से ज़ायद असासाजात केस है। पहले आपको पता होगा कि आमदन से ज़ायद असासाजात केस मरीम नवाज़ कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ नहीं बनाया गया था, और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासाजात केस है, लेकिन मरीम और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ ये केस नहीं था, जो नैब लाहौर ने नए सिरे से शुरू किया था। पहले नैब पेशावर में भी एक इंक्वायरी पेंडिंग है कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़, और अब नैब लाहौर ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी सामने आई है कैप्टन रिटायर्ड सफदर की लाहौर में। अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर किया था कि गिरफ़्तारी के हवाले से नैब तैयारी कर रहा है और 10 मार्च को तलब किया हुआ है और सारा रिकॉर्ड तलब किया है। अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर उस मुमकिन गिरफ़्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट गए हैं, और वहाँ जाकर ना सिर्फ अदालत से बड़ी अनोखा रिलीफ मांगने की कोशिश भी की है, बल्कि अदालत में जो अदालत के बाहर इल्ज़ामात लगाए गए हैं इदारों पर, नाम लेकर इदारों के ख़िलाफ़ जो उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर जिस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नैब ने एक और सरप्राइज़ दिया है, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ ही क्यों केस है, और कैप्टन रिटायर्ड सफदर क्या उनसे सारा कुछ उगलवाना चाहती है नैब, और ये मरीम नवाज़ के गिर्द शिकंजा टाइट हो रहा है। और अब मरीम नवाज़ के हवाले से भी आज नैब ने जो अदालत में बताया है वो क्या है, और क्या मरीम नवाज़ के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, और ये केस है क्या। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो अदालत में आज सामने आई हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने आज अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त फ़ाइल की, और ये अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त थी कि जनाब मुझे गिरफ़्तारी का ख़तरा है और मुझे गिरफ़्तार करना चाहती है नैब। 10 मार्च को मुझे समन जारी किया है, 10 मार्च से पहले पहले वो मुझे गिरफ़्तार करना चाहती है, तो मुझे गिरफ़्तारी से बचाया जाए। मुलज़म ने यह प्ली ली है, मुलज़म ने अदालत को, ये जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था लाहौर हाई कोर्ट साहब का, और लाहौर हाई कोर्ट के इस 2 रुकनी बेंच में जो नून लीग की वकला टीम है वो भी अदालत में मौजूद थी। और आपको पता है नून लीग की वकला टीम का जब अदालत में समाअत शुरू हुई, कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी अदालत में मौजूद थे, तो सबसे पहली जो प्ली ली गई कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकला की तरफ से और शरीफ ख़ानदान के वकला की तरफ से, उन्होंने कहा कि जनाब आमदन से ज़्यादा असासाजात केस की इंक्वायरी खैबर पख्तूनख्वा में पेंडिंग थी, और खैबर पख्तूनख्वा नैब पेशावर में उस इंक्वायरी में मुलज़म के ख़िलाफ़ नोटिस भी जारी हुए थे, और मुलज़म 2 से 3 दफ़ा पेश भी हो चुका है, और मुलज़म ने अबूरी ज़मानत भी हासिल की हुई है पेशावर हाई कोर्ट से, और पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत लेने के बाद अभी तक वो ज़मानत वहाँ पर पेंडिंग है और इंक्वायरी भी भुगत रहा है। अब जब एक मुलज़म के ख़िलाफ़ एक ही तरह के केस में जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है, 2 जगहों पर कैसे इंक्वायरी शुरू हो सकती है, ये सवाल था। दूसरा, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ से ये प्ली ली गई कि हम जो मेरे ख़िलाफ़ केसेस हैं, मुझे जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पहले मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने एक झूठा केस किया था कराची, वो कराची का जो केस आपको याद है, जो तौहीन मज़ार कायद का केस था, उसका हवाला दिया। साथ कहा कि मेरे ख़िलाफ़ लाहौर की अदालतों में 5 से 6 केसेस हैं, मैं मुख्तलिफ़ अदालतों में पहले केसेस भुगत रहा हूँ, तो ये किसी भी तरह करके मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं, और मैं जो अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ उससे ये मुझे रोकना चाहते हैं, और ये मेरे ख़िलाफ़ ये सारी की सारा जो इनकी तरफ से जो कुछ हो रहा है वो मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साथ जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके वकील ने यह भी कहा कि जो पुलिस की जानिब से दायर मुकदमात हैं उनका रिकॉर्ड भी मैं अदालत में पेश कर रहा हूँ, और मैं अदालत को ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनकी असलियत क्या है, और वो केसेस सारे के सारे झूठ का पलंदा हैं। कैप्टन सफदर के साथ जो है वो उन्होंने समन भी, जो 10 मार्च का समन था वो भी अदालत में पढ़कर सुनाया, और उस समन में जो कुछ लिखा हुआ था वो अदालत को बताया। जो वकील थे कैप्टन रिटायर्ड सफदर के, उन्होंने कहा कि समन, जो मुझे समन जारी किया गया है वो है राय विंड में एक फ्लोर मिल का मुझसे हिसाब किताब मांगा गया है। मौजा माल में मरीम नवाज़ के नाम पर मौजूद 337 कनाल ज़मीन का रिकॉर्ड मुझसे तलब किया गया है। मौजा बादू में मरीम नवाज़ के नाम पर जो है वो 62 कनाल ज़मीन है, उसका रिकॉर्ड तलब किया गया है। मौजा असील में मरीम नवाज़ के नाम पर मौजूद 14 कनाल
اراضی کا ریکارڈ مانگا گیا ہے۔ موضع مال لاہور میں مریم نواز کے نام پر 200 ایکڑ زمین کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ مریم کے نام پر صدر روڈ لاہور میں موجود 109 ایکڑ زمین کا ریکارڈ مانگا گیا ہے، اور رائے ونڈ میں موجود 60 کنال اراضی کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ ساتھ عدالت کو بتایا گیا کیپٹن صفدر کی طرف سے کہ مجھے نیب نے اپنے نوٹس میں یہ بھی کہا ہے کہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اس کی تفصیلات بھی فراہم کریں، زرعی اراضی، رہائشی، کمرشل اور دیگر جو اثاثے شامل ہیں وہ بھی، اور جبکہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کا ریکارڈ بھی سارے کا سارا پیش کریں۔ تو عدالت نے استفسار کیا جسٹس سرفراز روگر صاحب نے کہ آپ کے خلاف جو نیب کی انکوائری ہے جو پشاور میں چل رہی ہے، کیا وہ بھی انہی پراپرٹیز سے ریلیٹڈ ہے؟ تو جس پر جو ہے، کیونکہ اب یہ بات یہاں پر تو وہ پھنس گئے تھے اور وہ جھوٹ بول رہے تھے عدالت کے سامنے، تو یہاں پھر وہ آئیں بائیں کرنے لگے، تو عدالت نے کہا نہیں، کلیئر بتائیں آپ کے خلاف جو نیب پشاور کی انکوائری ہے وہ اسی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ جو مریم نواز کے نام پر آپ بتا رہے ہیں، تو بتایا گیا نہیں جناب، کچھ یہ ہیں اور کچھ وہاں پر ہیں، ایبٹ آباد میں، ہری پور میں، پشاور میں اور وہاں پر۔ تو عدالت نے کہا پھر آپ کیوں باتوں کو آپ کیوں جو ہے وہ باتوں کو مکس کر رہے ہیں؟ آپ عدالت میں آئے ہیں، آپ کے خلاف نوٹس جاری ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سنا جائے اور سننے کے بعد نیب اور عدالت فیصلہ کرے کہ ملزم کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ آپ کا کیس ہے۔ آپ اپنے کیس کی طرف نہیں آ رہے اور آپ جا کر ہمیں نیب پشاور کی کہانیاں سناتے ہیں اور عدالت کو آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں، جس کے اوپر جو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے وکلاء تھے انہوں نے عدالت سے کہا جناب نہیں، ہم معذرت کرتے ہیں، ہم عدالت کو مس گائیڈ نہیں کرنا چاہتے، ہم تو عدالت کو فیکٹس بتا رہے تھے۔ عدالت نے کہا کہ جو پراپرٹی لاہور کی ہے اس پر جو دائرہ اختیار ہے وہ نیب لاہور کا ہے، وہ نیب لاہور اس کو دیکھے گا۔ جو پراپرٹی پشاور کی ہے، خیبر پختونخوا میں، اس کو نیب پشاور دیکھے گا۔ تو جورسڈکشن جو ہے وہ جو اتھارٹیز ہیں، انویسٹیگیشن اتھارٹیز ہیں، انہوں نے خود دیکھنی ہوتی ہے۔ تو آپ اس بنیاد پر کیسے یہ پلی لے رہے ہیں کہ کیونکہ میرے خلاف مقدمات درج ہیں، کیونکہ میرے خلاف پہلے نیب انکوائری ہو رہی ہے، اس لیے یہ جو انکوائری ہے یہ ساری کی ساری سیاسی انتقام کا نشانہ ہے؟ عدالت نے کہا یہ بات نہیں ہے، آپ جائیں، آپ پیش ہوں۔ نیب کو عدالت نے کہا کہ وہ ملزم کو گرفتار نہ کرے اور انکوائری کی جو رپورٹ ہے وہ عدالت میں سبمٹ کروائے، انکوائری کا جو ریکارڈ ہے وہ سبمٹ کروائے۔ اب نیب تیاری کر بیٹھا ہے۔ نیب نے بڑی اہم اس میں جو کام کیا ہے، نیب نے کیا کیا ہے، یہ انکوائری شروع ہونے سے پہلے اب میں آپ کو موازنہ کرواؤں گا شہباز شریف کی انکوائری اور مریم نواز کے خلاف یہ جو انکوائری ہے۔ شہباز شریف کے خلاف جب آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس بنایا گیا تھا تو اس میں بھی سب سے پہلے شہباز شریف کو نہیں بلایا گیا تھا، شہباز شریف کے فرنٹ مینوں کو پہلے ڈھونڈا گیا، فرنٹ مینوں کے بعد بینامی داروں کو ڈھونڈا گیا، پھر وعدہ معاف گواہ سامنے آیا، پھر وہ ریکارڈ سامنے آیا، پھر شوگر ملوں کا ریکارڈ، پھر بینک اکاؤنٹس کا، پھر جو جعلی ٹرانزیکشنز تھیں، مشکوک ٹرانزیکشنز تھیں، بیرون ملک جو ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں، سارا ریکارڈ جمع ہونے کے بعد یہ کم از کم جو وہ چیختے ہیں کہ 12 ماہ کے بعد ریفرنس فائل ہوا، 14 ماہ کے بعد ریفرنس فائل ہوا آمدن سے زائد اثاثہ جات میں، وہ بیسیکلی نیب نے چاروں طرف سے ان کو بند کر لیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو درخواست ضمانت تھی میرٹ کے اوپر نہ شہباز شریف کی ہوئی، نہ جو حمزہ شہباز ہے اس کی میرٹ کے اوپر ہوئی۔ اب مریم نواز کے خلاف بھی یہی ہو رہا ہے۔ اب کیس جو بنایا گیا ہے وہ کیپٹن صفدر کو اس میں آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کا کیس بنایا گیا ہے، لیکن بیسیکلی جو شکنجہ ہے وہ مریم نواز کا ہے۔ اور آج نیب نے یہ بات کی ہے کہ ہم اس جو کیپٹن صفدر کے خلاف کیس ہے اس میں مریم نواز کو بھی طلب کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز بے نامی دارہ ہے۔ اصل جو پراپرٹی تھی وہ کیپٹن صفدر کی تھی اور انہوں نے نام لگوائی ہے جو مریم نواز کے۔ معاملہ یہ ہے، اچھا یہ ان پراپرٹیز سے جو ان کے خلاف پہلے کیسز ہیں یا جو چودھری شوگر مل کیس ہے وہ سارے الگ ہیں۔ جو 200 کنال اراضی ہے، جو 1400 کنال اراضی رائے ونڈ کی ہے، وہ الگ کیس ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیپٹن صفدر کی یہ فرنٹ مین ہے یا بینامی دار ہیں، تو ان کو بطور بینامی دار اس میں طلب کیا جا رہا ہے۔ اب کیپٹن صفدر سے پہلے سارا ریکارڈ لیں گے، ریونیو سے ریکارڈ لے چکے ہیں، ایل ڈی اے سے ریکارڈ لے چکی ہے نیب نے آج کہا ہے کہ ہم نے ایل ڈی اے سے بھی ریکارڈ لے لیا ہے، ریونیو سے بھی ریکارڈ لے لیا ہے، بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی ہم نے جو جانچ پڑتال ہے وہ شروع کر دی ہے۔ نیب نے ان کے 3 فرنٹ مینوں کو پہلے ہی شامل تفتیش کیا ہوا ہے، اور نیب اب یہ ساری چیزیں سامنے لانے کے بعد مریم نواز کے گرد یہ گھیرا تنگ ہوگا۔ اور جیسے جو معاملہ تھا کہ
جو ٹرانزیکشن تھی وہ حمزہ شہباز کی تھی اور نام کروائی جاتی تھی شہباز شریف کے نام کروائی جاتی تھی، وہ حمزہ شہباز کے نام وہ کسی اور کے کروائی جاتی تھی۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے وہ سارے کا سارا یہ ہے کہ جو مریم نواز کے نام پر پراپرٹیز ہیں کیا وہ کیپٹن صفدر کی تھیں یا کیپٹن صفدر ان کا بے نامی دار تھا، یہ انکوائری کو شروع کرنے کے لیے اور انکوائری کو جو ہے وہ بہتر انداز سے سامنے لانے کے لیے نیب نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اور اب اس میں مریم نواز کو بھی طلب کرنے کے حوالے سے آج نیب نے بات کی ہے کہ ہم اس کیس میں ان کو بھی طلب کر رہے ہیں۔ کیپٹن صفدر کو 29 مارچ تک 10 مارچ کو وہ پیش ہوں گے، 29 مارچ تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے عدالت نے اور ریکارڈ طلب کر لیا چیئرمین نیب سے۔ یہ عبوری ضمانت ہے جیسے شہباز شریف باقیوں نے بھی کروائی تھی اور وہ الٹیمیٹلی خارج ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف کیپٹن ریٹائر صفدر جب باہر آئے عدالت سے باہر تو انہوں نے کہا نام لے کر کہ جو DGISI ہیں جنرل فیض حمید یہ وہ مجھے گرفتار کروانا چاہتے ہیں اور وہ مجھے گرفتار کروا کے جیسے نواز شریف کو زہر دی گئی تھی ویسے ہی مجھے زہر دینا چاہتے ہیں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور یہ DGISI سارا کچھ کروا رہے ہیں اور نیب DGISI کے احکامات پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ اب اگر ان لوگوں کے اندر کوئی شرم و حیا ہو کہ آپ اپنے کرتوت تو بتائیں نا کہ یہ آپ نے یہ جو ہزاروں ایکڑ زمینیں اپنے اور اپنی بیوی کے نام پر لگوائی ہیں یہ کہاں سے آئیں، جائیں جواب دیں اس کا۔ آپ اس کا جواب دینے کی بجائے DGISI کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کو آپ انوالو کرتے ہیں اور اس کو آپ ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ DGISI اتنا بھی فارغ نہیں بیٹھا کہ وہ کیپٹن صفدر جیسے لوگوں کو کے خلاف احکامات کرتا پھرے، وہ انہوں نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اپنے جو ان کی اپنی حدود ہیں، لیکن آپ بجائے اس کے کہ آپ اپنے گناہوں کا جواب دیں آپ جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں۔ تو اب آپ کی جان نہیں بچنے والی۔ آج جو حالت تھی خوف سے وہ پھڑپھڑا رہے تھے اور ان کو اب جیل نظر آ رہی ہے اور لمبے عرصے کے لیے جیل نظر آ رہی ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات جو کیس ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے اور مریم نواز میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس بنایا گیا ہے مریم اور کیپٹن صفدر کے خلاف، یہ ان کو ایون فیلڈ بھی بھلا دے گا، یہ ان کو العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس بھی بھلا دے گا، یہ چودھری شوگر مل بھی بھلا دے گا۔ یہ اتنا مضبوط کیس بنا رہی ہے نیب۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ نیب اس میں کامیاب ہوگی اور جن لوگوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے یا بلیک منی کے ذریعے انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں ان کا حساب ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔